بار بار ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی بارڈر پہ تو ایف سی کھڑی ہے, بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے, وہاں سے اگر جو ہے ٹیررسٹ آ رہے ہیں, تشکیلیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں, وہاں سے اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہاں سے اگر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, وہاں سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو لیٹس ہیو این آبجیکٹو ڈسکشن آن دس. یہ ہے جی فینس کس طرح کے علاقوں میں لگا ہوا ہے. دیز آر دی سنو کلیڈ ایریاز. یہ بھی فینس آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے بارڈر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی بارڈر پہ ایف سی لگی ہے, فوج لگی ہے, اور یہ ہیں وہ پوسٹیں ایٹ اے ڈسٹینس آف ایوریج 20-25, کہیں 15, کہیں 20 کلومیٹر. پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں سے جو ہے نا اس کو ایسا ہرمیٹیکلی سیل کر دیں کہ ادھر سے پرندہ بھی نہ پر مرے. جو ریسورسز یو ایس اے اور میکسیکو کے پاس, یو ایس اے کے پاس ہیں وز میکسیکو, کیا اس نے ہرمیٹیکلی سیل کر دیا اس بارڈر کو, جس کو آپ فینس کہتے ہیں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ملٹری ٹرم میں اگر وہ آبزرویشن آف فائر سے کور نہیں, کیونکہ اس آبسٹیکل کو کوئی پکڑے گا, کاٹ دے گا, بریچ کر لے گا. 5 منٹ لگتے ہیں کہ آپ اس پورے کے اوپر ہر 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ایک قلعہ بنا دیں, آپ اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی, آپ کو اس کے اوپر پیسہ لگانے کا پڑے گا, انفراسٹرکچر کے اندر بھی, مین پاور کے اندر. آپ سندھ کے بارڈر کے ساتھ چل جائیں, پنجاب کے بارڈر کے چل جائیں, کہ آپ کو وہاں پہ ڈیوائیڈڈ ولیجز یا ڈیوائیڈڈ آبادیاں مل رہی ہیں کہ بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہاں پہ دیر آر 29 ٹرائبز وچ آر ڈیوائیڈڈ, جن کی آبادی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, بالکل این بارڈر پہ. اس کے اندر کیسے آپ وہ موومنٹ کنٹرول کریں گے؟ جو بارڈرز ہوتے ہیں, میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں, دے آر آلویز میوچلی گارڈڈ. دونوں ملک کرتے ہیں. اب دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ان کی پوسٹیں ہیں وہ پہلے جو ہے آپ کی پوسٹ کو انگیج کرتی ہیں تھرو فائر, اور وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے ایکسچینج, اور پھر وہ جو ہے درمیان میں جو گیپس ہیں وہاں سے پار کراتے ہیں. آپ چلے جائیں اسپیسیفکلی جو ایریاز آپ کو زیادہ ٹیررسٹ پرون نظر آتے ہیں, you will not find any administration over there, hardly 5%, 10%, باقی نہیں ہے وہاں پہ. go to تیرا خیبر and you will not find any sort of governance. نہ آپ کو وہاں پہ کوئی عدالتیں ملیں گی, نہ آپ کو وہاں پہ کوئی وہ ڈپارٹمنٹس ملیں گے جنہیں لا انفورسمنٹ اور ریٹ آف گورنمنٹ کو کریں. تو ایک ہنٹر لینڈ میں آپ کی ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, دین یو آر رائٹ ایٹ دی بارڈر, یو ہیو پاپولیشنس اکراس دونوں سائڈوں پہ. جو ٹیرر کرائم نیکسز ہے, اس کی آپ کی سائڈ پہ, پاکستان کی سائڈ پہ جو یہاں پہ فتنہ الخوارج کے سیلز ہیں جو موجود ہیں, وہ اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. انلیگل چیزیں, اسپیکٹرم کی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ جو پورے روٹ میں جو آپ کی فوج ہے, ایف سی ہے, اس کے اوپر حملہ کرو. بڑے کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں کہ پوسٹوں کو حملہ کرو, کیونکہ نیچے سے وہ گاڑیاں پار کرانے اسمگلرز. کہ یہ بارڈر ہے, اگر وہاں سے آتی ہے کوئی تشکیل آتی ہے, یا وہاں سے کوئی آپ کی انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد پیچھے جو پورا ہنٹر لینڈ ہے وہ کیا فوج کی ذمہ داری ہے؟ ویئر از دی ایڈمنسٹریشن اوور دیئر؟ 4.5 لاکھ 4 لاکھ اگر آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑی صوبے میں پھر رہی ہے, تو اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ اندر پھر رہی ہے نا. وائی دے آر ناٹ اسٹاپنگ اٹ, why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle borne IDs and by these terrorists in their movement.